اپنی جیب میں ڈسپرین اور اینجیسڈ کی ٹیبلٹ رکھیں. اگر اپنے لیے کام نہیں آئے گا تو آپ کہیں بھی جائیں گے تو کسی اور کے کام آئے گا. میرا یہ تجربہ ہے. فضائیہ کالونی راولپنڈی میں حاجی عبدالحکیم ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج اور یونیورسٹی کے مستحق طلباء و طالبات میں مالی امداد اور تعلیمی وظائف تقسیم کیے گئے. اس تقریب کے مہمان خصوصی ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ کلیم سادات تھے. تقریب میں ٹرسٹ کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقیوم اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز مہمانوں نے مختصر خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹرسٹ مستحق طلباء کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے تاکہ معاشرے میں تعلیم کا فروغ ممکن بنایا جا سکے. تقریب میں موجود معزز ڈاکٹر، سول اور ملٹری سے تعلق رکھنے والے افراد نے طلباء کو محنت اور لگن کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھنے کی ترغیب دی اور حاجی عبدالحکیم ٹرسٹ کے اس اقدام کو سراہا. تقریب میں بڑی تعداد میں والدین، اساتذہ اور طلباء سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. مہمانوں کے اعزاز میں ہائی ٹی کا اہتمام کیا گیا تھا. آخر میں ڈاکٹر عبدالقیوم نے خبر نامہ ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی. مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے اس ویڈیو میں. حاجی عبدالحکیم ٹرسٹ کے چیئرمین جناب ڈاکٹر عبدالقیوم امان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج واقعی اتنے پیارے پیارے چہرے کو دیکھتے ہوئے مجھے نوید صاحب میرا آج دل گارڈن ہو رہا ہے. اور واقعی آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی مصروفیات اور وقت کی کمی کی وجہ سے میرے خیال میں آپ نے آج کل میں نے ایک نیا بیٹا پالا ہے، ثناء اللہ گمن. کدھر ہے؟ آیا نہیں آیا سر؟ بڑی خدمات ہے اس کی، بڑی خدمات. اور جنرل مسعود کیانی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو اویس صاحب، آپ کو دیکھ کر مجھے یاد آیا میرا بھائی جو جنرل مسعود کیانی ہیں، پناہ کے یہ پریزیڈنٹ ہیں. آج سے 40 سال پہلے ہم نے لوگوں کو 2 چیزیں خاص طور پر بتائی تھیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ اپنی جیب میں ڈسپرین اور اینجیسڈ کی ٹیبلٹ ضرور رکھیے گا. یہ آپ کی حفاظت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور آپ کو اس دن، آپ کا تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اٹیک ہوا. تو ڈسپرین جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں، بیٹا گھر میں ڈاکٹر ہے اور ڈسپرین مانگ رہے ہیں آپ اس سے، کاشف سے. میں آپ سب لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پیارے شخصیت سے درخواست کروں گا کہ پلیز اپنی جیب میں ڈسپرین اور اینجیسڈ کی ٹیبلٹ رکھیں. اگر اپنے لیے کام نہیں آئے گا تو آپ کہیں بھی جائیں گے تو کسی اور کے کام آئے گا. میرا یہ تجربہ ہے. یہ تو باتوں میں سے بات نکلی. تو کوئی بن گیا قسمت پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا. مظہر جی، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اسے ہر کوئی فرید مسافر ہے. فیصل صاحب آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اسے ہر کوئی فرید مسافر ہے. کوئی اج چلیا، کوئی کل چلیا. اس لیے اگر اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام اگر آپ کے ذریعے ہو جائیں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں. آپ نے زندگی کا ساتھ دیا ہے اور یہ ساتھ جو ہے یہی آپ کے کام آئے گا. تو میں شروع میں 60 میں بھرتی ہوا فوج میں.
میں فوج میں گیا نہیں. دوست یار تھے, انہوں نے کہا نہ یار نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤ؟ اوے تنخواہ تہاڈی اتنی نہیں ہےگی کہ اتنے بڑے گھر تانوں ملن گے تے انہاں دے تسی پردے خرید سکو. اس واسطے چپ کر کے پریکٹس سٹارٹ کر. تو جب میں نے پریکٹس سٹارٹ کی, کشمیری بازار میں ایک اتنی سی دکان, آپ یقین کریں گے میں یہ آپ کا اپنا لائف کا وہ بتا رہا ہوں, نئی پریکٹس سٹارٹ کی, سامنے صدیق الوائی کے گاہک زیادہ, میرے مریض کا کوئی نہیں, اور نہ کوئی مریض. 11 بجے تک انتظار کرتا رہا, مگر میں بھوکا نہیں مرا. اس لیے پیچھے ڈسٹرکٹ اسپتال میں میرے دوست ڈاکٹر ہوتے تھے, میں ان کے پاس جا کر کھانا وہاں کھاتا تھا, یا AMC میس میں اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا تھا. میرا کنیکشن اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی لوز نہیں ہوا. وہ فوج میں بھی ہیں تو لوگ مجھے فوجی سمجھتے ہیں, جو سول میں ہیں وہ مجھے سول سمجھتے ہیں. اس لحاظ سے میں بہت خوش قسمت ہوں. اور سب سے بڑی نشانی تو 3 اسٹار جنرل, سرجن جنرل پاکستان آرمی جنرل چوہان, اس کی مثال ہے کہ یہ شخص جو ہے آج ان کا بہت بڑا ایک فنکشن ہے AMC میں, ڈاکٹروں کا سب چلے گئے ہیں. ابھی اب جنرل عاشور چلا گیا, جنرل اسلم چلا گیا. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جڑنا. یہ ہوئی نا دوستی, یار تاڑیاں تو جاؤ گی. گریٹ پرسن. میں بڑا خوش قسمت, دوستوں کے لحاظ سے میں بہت خوش قسمت آدمی ہوں. تو میں اپنی پریکٹس کا بتا رہا تھا کہ میں بیٹھا 11 بجے, ایک اماں آئی, ہاتھ میں سوٹی پکڑی, آ کے کہہ دیا ہے, میں تیار ہو کر بیٹھ کے اسٹیتھوسکوپ لگا کر کے لیبی مریض آئے. وہ کہہ دیے پتر رس ہے نہیں. میں کہ اماں اگر یہی حالت رہی تو وہ بھی رکھ لسا, گاہک واپس ہی اٹھانا چاہیے. سر اللہ کی دین, ایک آیا میرے والد صاحب کے ریفرنس سے کہ حاجی صاحب نے بھیجا ہے کہ انہوں 2 دن دی جھوٹی چھٹی دینی ہے. اس نے کدھر جانا ہے, دفتر جانا ہے یا کچہری جانا ہے, تے وہ نہیں جا رہے تھے, 2 دن کی چھٹی دے دی, جا کچھ کو لیا. وہ میرے پاس آیا تو میں سوچ پہ پڑ گیا کہ یار میں اس کا لکھوں گا, اس کے کمر میں درد ہے, اسے شٹکا ہے, اسے کچھ اور پرابلم ہے, تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا میں یہاں لوگوں کو بیمار کرنے کے لیے آیا ہوں؟ تو میں نے کیا کیا کہ باقی میرے دوست یار, اٹ از اے پارٹ آف دی پریکٹس, وہ دیتے سرٹیفکیٹ, میں نے بھی ان کو بھیج کر وہاں سے منگوا لیا. مگر وہ سیدھا میرے والد صاحب کے پاس چلے گئے. حاجی صاحب وہ قیوم علی کی سرٹیفکیٹ انکار کر دیتے. والد صاحب کا فون آ گیا, پتر کوئی گل نہیں دے دے. میں کہا لالچ جی میں لکھاں گا کوڑ, اور کوڑ دے وچ پھر تسی کل جمعے والے تہاڑے جا کے تے مولوی غلام اللہ دی مسیتی وچ تسی عام طور تے کہندے ہوندے ہو کہ مولانا میرے قیوم دے واسطے دعا کرو کہ ہاتھ وچ شفا ہوئے. تے وہ شفا جڑی ہے میں کیا وہ پھر کوئی نہیں ہونی. اس واسطے تسی سوچ لو کہندے ہو, تب کہتے نہ پتر نہ دئی. سر وہ دن آج کا دن اللہ نے بڑا سرخ رخ کیا ہے, اور ہم ٹیم لے کر گئے جنرل کیانی کے زیر صدارت اقبال ہال سیالکوٹ. وہاں کے پریزیڈنٹ نے کچھ تھوڑا سا کوئی تھوڑا سا لفٹ نہیں دی, کوئی پتہ نہیں کوئی ڈاکٹروں سے وہاں اسے نفرت تھی کیا تھا. وہ ہمارے وہاں اس میں نہیں آیا. 250 بندہ آیا تھا, وہ بندہ نہیں آیا. تو میں نے اسے وہاں بھی جھٹلایا تھا کہ خدا کے بندے
हम अपनी जेब से पैसे खर्च करके लोगों को अवेयरनेस देते हैं। आप यकीन कीजिएगा, ये पनाह जो है ना, ये मेरे जनरल कियानी के और ये गुमन के और ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त गुलाम अब्बास आपकी एयरफोर्स के बंदे हैं, इनकी तवज्जो से सारी चल रही है। आज तक शुक्र अल्लाह का, मैं सुरखरू हूँ कि जी मैंने अपनी कैरियर में एक तो झूठा सर्टिफिकेट नहीं दिया, दूसरा अल्लाह के फजल से जिस मरीज के पास पैसा नहीं होता था, मैंने कभी वो मरीज दुआई के बगैर नहीं किया। उसकी बरकत बासत भाई ये हुई है कि एक वक्त आया कि जहाँ बुढ़िया रस मांगने के लिए आई थी ना, वहाँ क्लिनिक पे मेरे पहला प्राइवेट किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है वो मेरे वहाँ अस्पताल में हुई थी। उसकी गवाह ये है। बातें तो बहुत है ईमान से, मगर मैं अब टाइम की वजह से बाकी कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं मशकूर हूँ कलीम का। रात को इसकी वाइफ का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब वो तो मस्ती कर दे, वो तो कहता मैं जाना ही जाने, मगर मैंने ये कहा कि इनकी सेहत के हवाले से मैं ना भेजूं, आप ज़रा उनको समझा दें। और मैंने कहा भाभी, ऐसे लोग जो है ना, उनको लोग दुआएं देते हैं। क्यों शाकिर भाई? लोग उनके लिए हाथ उठाते, शुक्र करते हैं कि यार हमने तो सुना था तू लड़ोगे क्या है, आप तो माशाल्लाह ठीक ठाक है। वो फोटो लगी हुई है। कोई हमारा जो फंक्शन है कलीम के बगैर नहीं होता था, पैसों से भी, अपनी हाजिरी से भी और दुआओं से भी। तो इनके लिए अल्लाह ताला सर अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। मैं आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ। मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि आप मेरे साथी हैं, तो ये ट्रस्ट इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल हबूर करेगा। और इसके लिए मैं नईम, मेरा स्टाफ, काशिफ कहाँ गया? कहीं क्लिनिक तो नहीं चला गया? बैठा हुआ है? नहीं जी, उठो ना। ये जी, ये मेरा बेटा है और लोग शक करते हैं पुत्र केड़ा है, प्यो केड़ा है, हाँ? मगर अल्लाह इसको जिंदगी दे। मैं भी इसी की वजह से खुशबाश हूँ। अल्लाह ताला सर आप सब लोगों को मेरा दिल अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो तलबा में ये वज़ाइफ और इनामात तकसीम हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो हम गुज़श्ता कई सालों से कर रहे हैं। ये 4 साल का वक्फा ये कोविड की वजह से हो गया है। अदरवाइज़ ये हम रेगुलरली ये एम्बेसी लॉज जो है ना, उसमें या किसी और में, और मुख्तलिफ नौइयत की शख्सियत जहाँ हमारी हौसला अफजाई करते रही हैं, जिनमें आपने देखा है कि डॉक्टर AQ खान थे और हमारे वसीम सजाद साहब भी थे और सरदार मोहम्मद यूसुफ जो कि वफाकी मिनिस्टर थे, वो भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर तकरीबन हर फेज़ ऑफ लाइफ से जो तल्लुक़ रखते हैं वो हमारे मेहमान ख़ुसूसी और ख़ास मेहमान रहे और हमारी मदद करते रहे, हमारी बात सुनते रहे। और इसी वजह से आज इतने साल होने के बावजूद ये हमारा ट्रस्ट जो है ये फल फूल रहा है। और हमने एक मोटो रखा हुआ है, रीचिंग टू द अनरीच्ड, उन लोगों के पास जिनके पास कोई पहुंच नहीं सकता। इसी तरीके से हमने बालाकोट बंगिया के इलाके में वहाँ एक डेली बेसिस के ऊपर MBBS डॉक्टर जो है अद्वियात और एग्ज़ामिनेशन, और उसके अलावा हम गायनिकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, ऑर्थोपीडिक सर्जन, बाकी नौइयत के जितने डॉक्टर साहिबान हैं, आँखों का ख़ास तौर पे हमने बड़े वहाँ कैंप लगाए। तो ये काम चल रहा है और लोग तावन करते हैं, मेहरबानी है उनकी।
اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا موقع دیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہوں گا، جو ہمارے پاس طلبہ آ رہے ہیں جن کو آپ مطلب وظائف بھی دے رہے ہیں اور انعامات بھی دے رہے ہیں، اس میں ڈاکٹر کے طلبہ ہیں اور کون کون سی یونیورسٹیز کے مطلب طلبہ ہمارے پاس جو ہیں جن کو آپ یہ چیز جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں، اسسٹنس کر رہے ہیں فائنینس میں؟ اس میں ہمارا دفتر ہے. اس دفتر میں ہمارا باقاعدہ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سے بچے جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور ہمارے خالی اس علاقے کے لوگ نہیں بلکہ مختلف علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ہم اگر اس میں اس سٹینڈرڈ کے مطابق اگر ہم ان کو تو ضرور کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اب تک ماشاءاللہ آپ نے اپنا ڈاکٹر کاشف عوان سے سن لیا ہوگا کہ اس وقت ہمارے ایک پیڈیٹیشین ابوظہبی میں ہیں اور فل ٹائم جاب کر رہے ہیں. ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ہزارہ یونیورسٹی سے کر کے گئے ہیں اور وہ بھی وہاں کام کر رہے ہیں اور خوب کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور نام روشن کر رہے ہیں. کس کا؟ پاکستان. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب اس میں کتنے بچے اور بچے ٹرسٹ سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو چکے 666 اب تک ہم فارغ ہو چکے ہیں. 666. جی یہ تو ابھی بتایا، کاشف نے بتایا. تو باقی لگے ہوئے ہیں جی، ہر فیلڈ کے لوگ آتے ہیں اور جہاں جہاں ہم ان کو امداد کر سکتے ہیں ہم کھلے دل سے کرتے ہیں. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے میرے ریلیٹیوز پہ، میرے دوستوں پہ، میرے کانٹیکٹ پہ. وہ لوگ جو ہیں وہ ہماری ان کی مدد، ان کا یہ پیغام جو ہے آگے چلا رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالقیوم عوان سے واقفیت 32 سال سے ہے، اور ان کے اس قسم کے جو مطلب آپ سمجھیں کہ ان کی دلچسپی ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جن کو مدد کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو سب سے زیادہ حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ضرورت مندوں پر خرچ کرو. اس کو یہ نبھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور دوسرا عام طور سے مشہور ہے کہ مدد کرو تو ایک ہاتھ سے ہو، دوسرے کو پتہ نہ چلے. یہ بھی قرآن میں ایسا نہیں ہے. قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کرو، ظاہراً بھی اور چھپا کر. ظاہراً اس لیے کہ جب آپ جیسے آج آپ نے دیکھا ظاہراً مدد کی گئی، بہت سارے اور لوگوں کو بھی یہ ترغیب ہوتی ہے کہ آپ بھی یہ کام کریں، آپ بھی اس میں شامل ہوں. تو میں ڈاکٹر قیوم عوان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور لوگ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوتے رہیں گے. جی ہمارے ساتھ جو ہیں حاجی عبدالحکیم ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر موجود ہیں جناب نعیم صاحب، جو کہ اپنی خدمات جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں. ان سے اس حوالے سے، اس تقریب کے حوالے سے کچھ جانتے اور اس ٹرسٹ کے حوالے سے کچھ جانتے کہ ٹرسٹ کیا کر رہی ہے، کون سے علاقوں میں جو ہے کام کر رہی ہے، کتنی فیملیز کو جو ہے وہ راشن پرووائڈ کر رہی ہے، رمضان پیکج وغیرہ دے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. جی سر. حاجی عبدالحکیم ٹرسٹ 2006 سے دور افتادہ علاقوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. جہاں شروع میں ہمارے یہاں فوکس صرف صحت کے حوالے سے تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کے لیے تعلیم کا بندوبست بھی کیا، جس میں ہم دور دراز کے علاقوں میں وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو ہم نے وظائف دیے. آج کی تقریب کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جو مستحق ہیں، جو تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حاجی عبدالحکیم ٹرسٹ ان کو تعلیمی وظائف دیتا ہے. اور الحمدللہ اس تعلیمی وظائف سے ان لوگوں کی تعلیم مکمل ہوئی. ان میں سے ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، وکیل، پروفیسر، جن میں سے آج ایک پروفیسر صاحب یہاں پہ تشریف فرما بھی تھے، یہ بھی ٹرسٹ کے حوالے سے تعلیم حاصل کی انہوں نے. بچیاں بھی ہیں. پھر شانگلہ، چارسدہ اور سوات کے دور افتادہ علاقہ جو ہے وہاں پہ بھی ہم اجتماعی قربانی اور یہ جو رمضان پیکج ہے یہ ہم دیتے ہیں. اور الحمدللہ اس دفعہ بھنگیاں گاؤں میں تقریباً 450 افراد کو، خاندان کو ہم نے رمضان پیکج دیا ہے. اور یہ اس قسم کی خدمات حاصل کر کے یہ تمام جو مخیر حضرات ہیں ان کی مدد سے ہم یہ کام سر انجام دیتے ہیں. آپ لوگوں کا بھی شکریہ، کیونکہ آپ کا بھی تعاون ہوا ہے. یہاں تک آپ تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزا ہوئی. آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ جناب نعیم صاحب موجود تھے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اس ٹرسٹ کے، ڈاکٹر عبدالحکیم ٹرسٹ.
آپ نے ان سے جانا کس طرح سے ان کی جو ٹرسٹ ہے وہ غربا کے لیے طالب علموں کے لیے جو کہ ولنگس ہیں جن کو فائنینشیل جو ہے وہ ایڈ اور اسسٹ پرووائڈ کرتے ہیں رمضان پیکیج پرووائڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے غریب لوگوں کے لیے کام کریں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.